آج جس شخصیت کا ذکر ہم اپنی ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے اوریہ مقبول جان۔ السلام علیکم، پاکستان بایوگرافی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اوریہ مقبول جان ایک پاکستانی کالم نگار اور سابق سرکاری ملازم ہیں۔ وہ فی الحال نیوز کے ٹیلی ویژن شو حرف راز میں تجزیہ کار کے طور پر نظر آتے ہیں۔ اوریہ مقبول جان شادی شدہ ہیں اور ان کا ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں۔ ان کے تمام بچے برطانیہ اور امریکہ سے غیر ملکی تعلیم یافتہ ہیں۔ اوریہ مقبول جان ایک اردو کالم نگار ہیں جو پاکستان کی قومی زبان اردو میں کالم لکھتے ہیں۔ اوریہ مقبول جان کے کالم روزانہ کی بنیاد پر دنیا کے مختلف پہلوؤں بشمول سیاسی اور ملکی حالات پر تازہ ترین خیالات اور الفاظ کے ساتھ اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ اوریہ مقبول جان ایک کالم نگار ہونے کے ساتھ ساتھ CSS آفیسر اور تجزیہ کار بھی ہیں۔ وہ گجرات میں پیدا ہوئے اور بلوچستان یونیورسٹی سے LLB کیا۔ وہ ٹی وی پر نظر آتے ہیں اور اردو کے معروف اخبارات میں کالم لکھتے ہیں۔ وہ 3 اضلاع کے ڈپٹی کمشنر، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے طور پر کام کر چکے ہیں۔ انہیں 2004 میں اردو کے بہترین کالم نگار سمیت متعدد قومی اعزازات مل چکے ہیں اور ان کی شاعری کا ایک مجموعہ شائع ہو چکا ہے۔ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے سوشل ورک میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ وہ تقریباً 5 سال تک ایک سرکاری افسر کے طور پر تعینات رہے اور 3 سال تک 3 سب ڈویژنوں کے اسسٹنٹ کمشنر اور سب ڈویژنل مجسٹریٹ رہے۔ ان میں امن و امان کی مجموعی ذمہ داری، ترقیاتی سرگرمیوں کی نگرانی، لوگوں کی فلاح و بہبود، محصولات کی وصولی کے عملے کا انتظام اور انتہائی حساس نوعیت کے عوامی تعلقات شامل تھے۔ انہوں نے مختلف تحقیقی مقالوں میں تعاون کیا، جس میں ایک کا عنوان ہے کوئٹہ کے پانی کی فراہمی اور سیوریج سسٹم کی بہتری کے لیے جامع منصوبہ۔ انہوں نے بلوچستان واٹر اینڈ سینیٹیشن اتھارٹی کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے طور پر بھی کام کیا۔ وہ پنجاب حکومت کے انفارمیشن سیکٹری کے طور پر کام کرنے کے بعد اس وقت لاہور میں ڈائریکٹر جنرل والڈ سٹی پروجیکٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ وہ 4 مشہور ٹی وی سیریلز روزان، شہرزاد، کفس اور گرد باد کے مصنف بھی ہیں۔ انگریزی، اردو، پنجابی، پشتو، فارسی، عربی اور بلوچی میں روانی رکھتے ہیں۔ پاکستان کی بیوروکریسی میں اعلیٰ سطح کے پالیسی ساز اور مینیجر کی حیثیت سے وہ لطف اندوز ہوئے۔ بلوچستان کے شہری مراکز میں پانی کی فراہمی اور نکاسی کے مؤثر نظام کے لیے وہ ذمہ دار رہے۔ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر، ہیومن رائٹس اینڈ وومن ڈیولپمنٹ کے طور پر کام کیا، جس میں کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی نگرانی اور سہولت کار کی ذمہ داری، پسماندہ افراد، خواتین، بچوں، غریبوں اور معذوروں کی فلاح و بہبود کے طور پر کام کیا۔ ڈائریکٹر جنرل آثار قدیمہ پنجاب کے طور پر بھی وہ کام کر چکے ہیں۔ عالمی ثقافتی ورثے کے مقامات کا انتظام، یادگاروں کا تحفظ، آثار قدیمہ کے سروے اور عجائب گھروں کا انتظام، یہ تمام کام ان کی ذمہ داریوں میں شامل رہے۔ یونیسکو کے تعاون سے شیش محل کی بحالی کے باوقار منصوبے کی نگرانی کی اور بلوچستان کی صوبائی حکومت میں درمیانی سطح کی پالیسی سازی کے مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ بجٹ سازی، اسٹیبلشمنٹ کے معاملات اور ترقیاتی سرگرمیوں کی نگرانی کے شعبوں میں کثیر جہتی تجربہ رکھتے ہیں۔ کمیونٹی سپورٹ اور شرکت کو شامل کر کے سڑکوں، اسکولوں اور لائبریریوں کے میگا پروجیکٹس کی منصوبہ بندی اور ان پر عمل درآمد۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن کوئٹہ کے ڈائریکٹر کے طور پر 3 سال کا تدریسی تجربہ ہے۔ یہ ادارہ پاکستان میں اعلیٰ سطح کے پالیسی سازوں اور سرکاری ملازمین کو تربیت فراہم کرنے کا ذمہ دار ہے، جن کے پاس سوشل ورک ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی آف بلوچستان میں ماسٹرز کی سطح پر تدریس کا 5 سال کا تجربہ ہے۔ پڑھائے جانے والے اہم مضامین تھے سوشل کیس ورک، سوشل پالیسی اینڈ پلاننگ، ڈیولپمنٹ اکنامکس اور انسانی ترقی اور برتاؤ۔ مختلف یونیورسٹیوں اور قومی سطح کے فارمز کی طرف سے باقاعدگی سے لیکچر دینے کے لیے ان کو مدعو کیا جاتا رہا۔ ECO ثقافتی ادارہ تہران کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے طور پر کام کیا۔
CRC اور CEDAW پر یونیسیف کے پروجیکٹ ڈائریکٹر اور ہم منصب کے طور پر کام کیا۔ ان منصوبوں کا مقصد 1999، 2000 اور 2001 کے لیے بچوں اور خواتین کے حقوق کی وکالت اور آگاہی تھا۔ 1988 میں قامت کے نام سے اردو شاعری کے مجموعے شائع ہوئے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے 5 مشہور ڈرامہ سیریل جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، جن میں شامل ہیں روزان جو کہ 1991 میں نشر ہوا، گردباد 1993 میں، شہرزاد 1994 میں ٹیلی کاسٹ ہوا اور ڈرامہ سیریل کفس جو کہ 2000 میں شامل ہوا۔ انہی ڈراموں کے ساتھ ساتھ ڈرامہ سیریل قافلہ، اس کے علاوہ متعدد ٹیلی فلمیں اور مختلف ڈرامے لکھے۔ ڈرامہ گردباد 1997 میں شائع ہوا تھا، 2 بار بہترین ڈرامہ نگار کے لیے نامزد ہونے کا اعزاز حاصل کیا اور اس دہائی کے بہترین پلے رائٹ کا PTV ایوارڈ بھی حاصل کیا۔ روزنامہ جنگ، نوائے وقت اور ایکسپریس کے تینوں معروف کالم نگار پاکستان بھر کے ساتھ ساتھ بیرون ملک بھی وسیع پیمانے پر گردش کرنے والے یہ اردو روزنامے ہیں۔ پاکستان اور بیرون ملک شائع ہونے والے دیگر اردو ہفت روزہ اور ماہانہ رسائل سے بھی کالم حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہ کالم انٹرنیٹ پر بھی موجود ہوتے ہیں اور اوریہ مقبول جان کے کالم تمام دنیا میں مشہور ہیں اور ان کو بہت شوق سے پڑھا جاتا ہے۔ اوریہ مقبول جان کا تعلق گجرات، پاکستان سے تعلق رکھنے والے گجروں کے کائرہ خاندان سے ہے۔ وہ قمر زمان کائرہ کے دوسرے کزن ہیں۔ جان نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے سوشل ورک میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی اور بلوچستان یونیورسٹی کوئٹہ سے LLB کی ڈگری حاصل کی۔ 1990 سے اب تک کے مباحثے کے پروگرام جن میں سے بساط سب سے زیادہ مقبول ہوا، وہ ٹیلی ویژن پر مختلف لائیو شوز کے اینکر پرسن بھی رہ چکے ہیں۔ 1980 سے 1984 تک مختلف کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے ساتھ بطور لیکچرر اور سپروائزر بھی کام کیا۔ 1976 سے 78 تک کمیونٹیز کے ساتھ بطور طالب علم ٹرینی کام کیا۔ یہ تجربہ بلوچستان اور پنجاب کے کثیر ثقافتی ماحول سے مالا مال ہے۔ فاؤنٹین ہاؤس جو کہ ذہنی مریضوں کے لیے ایک بحالی کا مرکز ہے، اس میں بھی کام کیا۔ نفسیاتی سماجی کارکن کے طور پر 1980 میں کوئٹہ میں شیزوفرینکس کے لیے علاج اور بحالی کا یونٹ قائم اور منظم کیا۔ ڈائریکٹر سماجی بہبود، انسانی حقوق اور خواتین کی ترقی کے ساتھ بطور ہم منصب پروجیکٹ ڈائریکٹر کام کیا۔ یونیسیف اور NGOز اور رضاکارانہ تنظیموں کو کنٹرول کرنے، نگرانی کرنے اور سہولت فراہم کرنے کا ذمہ دار تھا۔ تحقیقی ڈیزائن اور طریقہ کار کا خاکہ بنانے اور تحقیقی مطالعات شروع کرنے کا وسیع تجربہ انہوں نے حاصل کیا۔ اس ادارے میں منشیات کے استعمال اور دماغی صحت کے شعبے میں متعدد مطالعات بین الاقوامی شہرت کے پیشہ ورانہ جرنلز میں شائع ہوئے اور سوشل اینڈ ریہیبلیٹیشن سروسز آف USA اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے تحقیقی منصوبوں سے وابستہ رہے۔ سماجی ترقی کے مختلف شعبوں میں تربیت کا اہتمام کیا۔ دماغی صحت اور منشیات کے استعمال اور کمیونٹی بحالی کے شعبوں میں کی جانے والی یہ تمام بڑی تحقیقیں ہیں۔ نیپا کوئٹہ میں تحقیقی مطالعات کی فکر اور نگرانی بھی کی۔ اوریہ مقبول جان کی لکھی گئی کتابوں میں شامل ہیں گردباد جو کہ بلوچستان کے قبائلی پس منظر پر لکھا گیا ایک ڈرامہ تھا۔ اس کے علاوہ حرف راز مجھے ہے حکم اعزاں جو کہ ضرب مومن میں شائع ہونے والا ایک کلام تھا۔ صبح اٹھتے ہیں تو سولی پہ لڑتے ہیں۔ اور قاسم صاحب کا شعر مجھے یاد آتا ہے کہ صبح ہوتے ہی نکل لاتے ہیں بازار میں لوگ گٹھڑیاں سر پہ اٹھائے ہوئے ایمانوں کی۔ واہ واہ۔ تو ناظرین، یہ تھی اوریہ مقبول جان کی سوانح حیات۔ امید ہے آپ کو ہماری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل پاکستان بائیوگرافی کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ بہت شکریہ۔